نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثلاثی مزید فیہ کے ابواب میں سے باب انفعال فعل امر۔ فعل امر کا اسلوب ہوتا ہے کہ غائب اور متکلم میں ایک لام امر کا اضافہ کیا جاتا ہے، اور فعل جو حاضر کے 6 صیغے ہیں ان سے فعل امر بنایا جاتا ہے۔ فعل امر بنانے کا طریقہ کیا ہے وہ حاضر پہ آگے دیکھتے ہیں۔ پہلے لام امر ہوتا ہے، یہ ہمیشہ مکسور آتا ہے اور یہ عاملہ ہوتا ہے، جوازم المضارع کی فیملی سے تعلق رکھتا ہے، تو لام امر آ کر اعراب کو ختم کر دے گا۔ یاد رہے کہ لام امر جب کسی ایسے کلمے کے اوپر آتا ہے جس کے آخر میں حرف علت ہو اس کو گرا دیتا ہے، اس کے اوپر اعراب کی تبدیلی کی بجائے وہ اس کو گرا ہی دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، مرفوع صیغوں میں وہ یقیناً یہاں پہ ہوگا نا، مرفوع صیغوں میں تو وہ ان میں سے اس کو گرا دے گا۔ مثلا ترا تھا تو یا کو اس نے گرا دیا، الم ترا کیف فعل، تو لم نے آ کر اس سے حرف علت کو گرایا ہوا ہے۔ بہرحال اس پہ آتے ہیں لینفعلا، اعراب گرا ہوا ہے۔ لینفعلو، اعراب نون اعرابی گر کر ایک الف کا اضافہ ہوا ہے۔ لتنفعل، پیش ہٹا کے جزم آئی ہوئی ہے۔ لتنفعلا، نون اعرابی گرا ہوا ہے۔ لینفعلنا، اعراب میں کچھ تھا ہی نہیں، یہ صیغہ تھا ہی مبنی، تو اس نے کوئی تبدیلی ایکسیپٹ نہیں کی۔ یہ فعل مضارع میں بھی ینفعلنا ہی ہے، تو لام آنے کے بعد بھی یہ لینفعلنا ہی رہا۔ ہاں جی، آگے متکلم کے صیغے میں ہے لینفعل لننفعل، تو یہ لفظ پیش ہٹا کر اعراب والے خانے سے یہ جزم دی ہوئی ہے، یہاں پہ پیش تھی تو اس کو جزم دی ہوا، اعراب ختم ہو گیا گرین کلر کا۔ آگے چلتے ہیں، جو حاضر کے 6 صیغے ہیں اس میں کیا ہوا، یہ تھا لفظ ینفعل، تنفعل، تا تھی، تو طریقہ کار کیا ہے، 4 سٹیپ ہیں۔ علامت مضارع گرا دو، اعراب گرا دو۔ اگر علامت مضارع گرانے کے بعد پہلا کلمہ ساکن ملے تو ایک الف کا اضافہ کر لو۔ ایک الف کو حرکت کون سی دو، جو عین کلمہ کی حرکت ہے، اگر وہ کسرہ ہے تو اس کو کسرہ دو، اگر زبر ہے تو پھر بھی زیر ہی دو، اگر پیش ہے تو اس کو پیش دو، جیسے او بودو ہے، پیش ہے۔ یہ کیا ہے، وہی طریقہ یہاں پہ بھی، یہ بھی لفظ تھا تنفعلانی، یہاں پہ پیش تھی ختم کی تو جزم دے دیا، یہاں پہ کیا نون تھی، صرف نون کو ختم کیا، باقی کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لام زبر الف لا باقی رہے گا، یہ تو ضمیر ہے، اس نے رہنا ہی رہنا ہے۔ تو تا جب ہٹائی تو نون ساکن ملا، پھر اس کے اوپر ایک الف کا اضافہ کر کے کسرہ دی جو عین کلمہ کی کسرہ ہے، تو انفعلا۔ یہاں پہ پھر کیا تھا، تنفعلون تھا، نون اعرابی گرا دیا، ایک الف کا اضافہ کیا، تو وہ تا علامت مضارع گرانے کے بعد انفعلو لفظ رہ گیا۔ یہاں پہ تھا تنفعلین، نون اعرابی گرا دیا، پہلے تا تھی علامت مضارع وہ گرا دی، الف کسرہ کے ساتھ ایڈ کر لیا چونکہ عین کی کسرہ ہے، انفعلی، انفعلا، انفعلنا۔ یہ صیغہ جو ہے وہ مبنی تھا، یہ تھا تنفعلنا، تو اعراب تو تھا ہی نہیں، گراتے کیا، تو تا کو ہٹا کر الف کا اضافہ کیا تو اس کو کسرہ دی، چونکہ عین کی کسرہ ہے تو لفظ بن گیا انفعلنا۔ تو یہ ہے ڈفرنس اس میں آئے گا، یعنی یہ جو صیغے ہیں یہ دیکھیں نا، دوبارہ میں ایکسپلین کروں، آپ نے امر کرنا ہے، میں نے حکم دینا ہے، آپ اٹھ جائیں، کیا میں یہاں بیٹھے ہوئے کسی ایکس پرسن کو جو اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ہے اس کو حکم دے سکتا ہوں؟ یہاں پہ ہاں ہے جواب، وہاں پہ نہ ہے، تو ہاں اور نہ دونوں اپوزٹ ہیں، جو ہاں میں ہوگا وہ نہ میں نہیں ہوگا، جو نہ میں ہوگا وہ ہاں میں نہیں ہوگا، تو یہ ہے نہ والے، اس کو میں امر نہیں کر سکتا۔ یہ جو 6 الفاظ ہیں نا، یہ کس کے لیے ہیں؟
یہ اس کمرے سے باہر موجود عدد کے اعتبار سے 3 قسم کے بندے ہیں. یا تو وہ اکیلا ہو سکتا ہے، یا وہ 2 ہو سکتے ہیں، یا وہ جمع ہو سکتے ہیں. یہ مذکر ہے. اسی طرح یہ مونس بھی ہو سکتے ہیں. مونس میں کیا ہے؟ پھر واحد، تثنیہ اور جمع. ان کے لیے میں یہ عمل نہیں کر سکتا جو میں حاضر کے ساتھ کر رہا ہوں، تو اس لیے اس میں لام امر کا اضافہ کیا ہوا. تو دونوں کے طریقہ کار مختلف ہیں. اس سے امر بنانا اور اس سے امر بنانا دونوں مختلف اس لیے ہیں، جو اگزامپل میں نے آپ کو پہلے دی، چونکہ وہ مختلف ہے تو امر بنانا کا طریقہ بھی مختلف ہے. یہی بات متکلم اور واحد اور اس کے ساتھ بھی ہے. ٹھیک ہے جی. وما علینا الا البلاغ المبین.